بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر ایسی دعائیں مانگ لیتا ہے جنہیں وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، مگر وہی دعائیں اس کی زندگی میں آزمائشوں، بیماریوں اور پریشانیوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے اسلام ہمیں صبر، شکر اور خیر مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحابی نے بھی ایک ایسی ہی نامناسب دعا مانگی، پھر ان پر ایسی سخت مصیبت آئی کہ زندگی بدل کر رہ گئی۔ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے، شدت ذوف کی وجہ سے اپنے بستر سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ ذہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا، جس کی بدولت میرے غریب خانہ نے شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا، اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو، بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے کوئی یاد نہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنی اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم دنیا میں دے دے تاکہ عام آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر الہی اور اوراد و وظائف کرنے سے عاجز اور مجبور ہو گیا۔ بڑے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور محض خدائی نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آسمانی بارش کا تاب پیدا اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی، یا شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور، میرے حال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت فرمائی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وآتنا فی الدار عقبانا حسنا۔ ترجمہ، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا ہماری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کر دے، آمین۔ درس حیات، خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔